میرا نام سفینہ ہے۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد اب وہی میرے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ بھابھی میری سہیلی جیسی تھی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن بھابھی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بھابھی کو بچے بہت پسند تھے۔ وہ دوسروں کے بچوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں بھی اپنے گھر میں رونق دیکھنا چاہتی تھی، بچوں کی چہل پہل، بچوں کی آوازیں، ان کے ساتھ کھیلنا، لیکن سب بہت مایوس تھے۔ کسی نے ہمیں مزار شریف میں جانے کا مشورہ دیا تو کسی نے حکیم کا۔ میں بھابھی کے ساتھ مزار پر بھی جاتی تھی کیونکہ وہ اکیلی ہوتی تھی، بھائی تو کام پر چلے جاتے تھے، لہٰذا بھابھی کے ساتھ میں کافی مزاروں پہ بھی گئی، وہاں بھی کافی دیر بیٹھے تھے۔ بھابھی نے منت بھی مانی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہوئی تو میں صاحب حیثیت فلاں فلاں چیز غریبوں میں تقسیم کروں گی، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا، لہٰذا کافی مہینے اسی طرح جاتے رہے۔ پھر اس سے بھی مایوس ہو گئے تو بھابھی کی پھپھیزاد لڑکی نے کسی حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں اور بھابھی پھر اس حکیم کے پاس بھی گئی تھی اور اس نے بھابھی کو کچھ جڑی بوٹیاں بنا کر دیں اور میاں بیوی دونوں کو کھانے کا مشورہ دیا۔ بھابھی وہ جڑی بوٹیاں بھی پابندی سے کھاتی رہتی اور بھائی کو بھی کھلاتی، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کے پاس ایک محلے کی خاتون کسی کام سے آئی، اور پھر جب اس نے بھابھی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وجہ جاننا چاہی، جس پر بھابھی نے اپنی بے اولادی کا قصہ ان سے بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ہر طریقہ آزما چکی ہیں اور اب تو ہمت ہی ہار چکی ہیں۔ لیکن پھر اس خاتون نے بھابھی کو کسی پیر بابا کا بتایا کہ ان کے پاس جاؤ گی تو تمہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ بھابھی کے دل میں پھر سے امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ بھابھی نے اگلے دن اس پیر بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پیر بابا نے بھابھی کو کچھ راکھ دی اور کہا کہ اسے اپنے دوپٹے میں باندھ کر رکھنا اور سوتے وقت اپنے جسم پر بھی مل لینا۔ بھابھی نے اس پیر بابا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی سب کچھ کیا۔ اس راکھ کو اپنے دوپٹے میں بھی باندھ لیا اور سونے سے پہلے اپنے پورے جسم پر بھی مل لیا۔ جب بھابھی حاملہ ہوئی، میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بھابھی اچانک ایک راکھ کے استعمال سے حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال بھابھی بہت خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے یہ خوشخبری بھائی کو سنانا چاہی۔ جب بھائی گھر آیا تو بھائی کو یہ خوشخبری سنائی، جس پر وہ بڑا حیران ہوا کہ پچھلے 10 سال میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بھائی نے بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا تو بھابھی نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ڈاکٹر الٹی سیدھی دوائیاں دے دیتے ہیں اور مجھے کافی عرصے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی ہے جس کو میں برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میرے ذہن میں ابھی تک یہی چل رہا تھا کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا، صرف ایک راکھ کے لگنے سے؟ یہ سب تو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں، پھر ایک پیر بابا کی دی ہوئی راکھ سے یہ کیسے ممکن ہوا؟ مجھے بھابھی کچھ مشکوک سی لگی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں حیران تھی راز جاننے کے لیے۔ میں نے وہ راکھ بدل دی اور جیسے ہی راکھ خود کو لگائی تو اس کے بعد جو ہوا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اچانک میرا پیٹ حاملہ خاتون کی طرح ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں اب ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی۔ اب میں بھائی بھابھی سے اور دنیا والوں سے نظر کیسے ملاتی؟ وہ میری بات کا یقین کیسے کرتے؟ لہٰذا میں اپنے کمرے میں رہنے لگی، اپنا پیٹ بھی سب سے چھپاتی تھی کہ کوئی مجھے اس طرح نہ دیکھ لے۔ میں کمرے سے کم کم ہی باہر نکلتی، اور بھابھی کسی کام کے لیے مجھے آواز دیتی تو میں کوئی بہانہ بنا کر باہر آنے سے انکار کر دیتی تھی۔ بھائی بھی بھابھی سے میرے بارے میں پوچھتے تھے کہ سفینہ کہاں ہے، آج کل نظر نہیں آ رہی، تو بھابھی بھی یہ کہہ دیتی تھی کہ شاید پڑھ رہی ہوگی۔ اپنا کافی دن تک تو میں سمجھاتی رہی، لیکن ایک دن بھابھی میرے کمرے میں آ ہی گئی اور مجھے ایسے دیکھ کر بہت حیران رہ گئی تھی۔ میں بھابھی کو بغیر کچھ بتائے ان کے آگے رو پڑی۔ بھابھی کے بہت اصرار پر میں نے بھابھی کو بتایا کہ آپ کو جو پیر بابا نے راکھ دی تھی وہ میں نے اپنے اوپر مل لی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ آپ اچانک ایک رات میں حاملہ کیسے ہو گئی تھی، جس پر میرا پیٹ بھی ایک حاملہ عورت کی طرح ہو گیا تھا۔ بھابھی کو بھی یہ سب سن کر کافی حیرت ہوئی تھی کہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ ابھی بھابھی نے مجھے کہا کہ تم کچھ دن اپنے کمرے میں ہی رہنا اور بالکل باہر نہیں نکلنا،
चाहे कोई बाहर आ भी जाए और तुम्हारा पूछे तब भी नहीं। मैंने भाभी की बात पर अमल किया। कोई भी मेहमान आता था घर में तो मैं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन ये राज कब तक छुपता? कभी ना कभी तो सबके सामने आना ही था। लिहाजा वो दिन भी आ गया था। एक दिन हमारे घर मोहल्ले की एक खातून आ गई थी। भाभी ने उन्हें बिठाया, चाय वगैरह बना के दी। अब वो भाभी से बातें कर ही रही थी कि अचानक उन्हें मेरा ख्याल आ गया और वो मेरा पूछने लग गई थी। भाभी ने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गई थी कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। उस खातून को भाभी बहुत मशकूक सी लग रही थी। फिर तो वो हुआ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। भाभी कुछ काम से बावर्ची खाने में गई थी कि वो खातून मेरे कमरे तक आ गई थी। मैं तो हक्का बक्का रह गई कि अब क्या होगा। अब तो मेरी इज्जत सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में थी। फिर यूं हुआ कि अचानक उस खातून के घर से उसका बेटा चिल्लाता हुआ घर में दाखिल हुआ कि अम्मी, शुमाइला सीढ़ियों से गिर गई है। फिर वो खातून भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ी। तब जाकर हमारी सांस में सांस आई। अब भाभी ने कहा कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकालना होगा, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस वक्त तो अल्लाह ने हमारी इज्जत बचा ली थी, लेकिन आगे क्या होना था ये हमें भी नहीं पता था। भाभी ने भाई को बताने का फैसला किया तो मैं बहुत डर गई थी कि भाई कहीं मुझे जान से ही न मार दे। भाभी ने मुझे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो डर क्यों रही हो। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी, एक कंवारी लड़की का हामला होना। भाभी ने कहा कि भाई तो बताना ही पड़ेगा, वरना हम उसका हल कैसे निकालेंगे। लिहाजा भाई को बता दिया था, जिस पर भाई मुझ पर गुस्सा भी हुए कि उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, और साथ भाई को यह भी बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भाभी ने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की, जिस पर भाई नाराज हो गए। अब भाभी ने भाई से कहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, वो उसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। लेकिन भाई ने इस बात का कोई जवाब न दिया और अपने कमरे में चले गए। अब मैं भी अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भाई की नजरों में भी गिर गई थी। जिस भाई ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, मैं उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। भाई मुझे बाहर देखते तो भाभी पर बहुत गुस्सा करते थे कि इसको कहा करो कि अपने कमरे से ना निकला करे। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। भाभी ने रात के वक्त भाई से मजीद गुफ्तगू की और उनको समझाया कि लड़की जात है, हमें इसका हल तो निकालना है, वरना इससे कौन शादी करेगा और इसके बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा भाई डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन भाई ने सख्ती से मना किया कि दिन की रोशनी में तो वो हरगिज इसको लेकर घर से नहीं निकलेंगे। लिहाजा मौके को देखकर भाभी मुझे लेकर डॉक्टर के पास आ गई थी। मैं बहुत घबरा गई थी कि अब क्या होगा। मेरे साथ डॉक्टर के पास काफी रश था। हम वहां 2 घंटे से बैठे हुए थे, लेकिन जब हमारी बारी आने ही वाली थी कि डॉक्टर के चेकअप का टाइम खत्म हो गया और ये मामला अब फिर से कल पर चला गया। खैर, हम वहां से घर आ गए थे। घर आए तो भाई ने भाभी से पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, जिस पर भाभी ने बताया कि डॉक्टर के चेकअप का टाइम खत्म हो गया था, इसीलिए हम घर वापस आ गए थे और अब कल फिर से जाना है। मेरी रात बहुत भारी गुजरी थी ना। मैं पूरी रात सोई थी और सुबह का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह होगी और कब मेरी ये मुश्किल खत्म होगी। खैर, सुबह हो गई थी। मैं और भाभी घर से करीब छोटी सी क्लिनिक में ही गए थे उस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए। भाभी ने अपना चेकअप नहीं करवाया था, लिहाजा भाभी ने भी पहले अपना चेकअप करवा लिया था, जिस पर पता चला कि भाभी तो हामला है और बहुत जल्द मां बनने वाली है। जिस पर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि अब मेरी बारी आ गई है और मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी और पसीना छूट रहा था। डॉक्टर मुझे अपने साथ चेकअप के लिए ले गई थी। काफी देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और कुछ परेशान लग रही थी। भाभी के पूछने पर डॉक्टर ने कोई सही जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं कुछ टेस्ट लिखकर दे रही हूं, वो करवा के मेरे पास लाना। टेस्ट का पर्चा लेकर मैं और भाभी लैब गए थे और टेस्ट करवा लिए थे, जिसकी रिपोर्ट कल शाम 4 बजे आनी थी। इसके बाद हम घर चले गए। अब सिर्फ कल का इंतजार था। अगले दिन भी सूरज तुलू हो चुका था। हम दोनों बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम 4 बजे मैं और भाभी लैब गए। वहां से रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और बताया कि ये हामला नहीं है, सिर्फ पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से पेट फूल गया है। भाभी को भी इस बात से अंदाजा हो गया था कि वो पीर जाली था। वो मेरे सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी।
کہ مجھ سے بڑی ہونے کے باوجود انہوں نے پیر فقیروں پر بھروسہ کیا اور ہمیں بھی اس بات سے لا علم ہی رکھا، لیکن اس میں وہ بھی کیا کرتی؟ جب اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اکثر ہی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی، اور ان سب باتوں کے چلتے جب کسی نے ذکر کیا تو بھابھی نے فوراً سے حامی بھر لی، کیونکہ اسے ہر حال میں بچہ چاہیے تھا۔ لیکن وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے گڑ گڑانے جا رہی ہیں، اور پیر کے پاس چلی گئی تھی۔ آج کل تو پیروں کے پاس یہ سب کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کچھ بھی کہہ کر پیسے لے لیتے ہیں۔ بھابھی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اسی غلطی کی وجہ سے جراثیم ہو گئے تھے، اور حمل تو قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بھابھی گمراہ ہو گئی تھی، جس پر بھابھی نے اللہ سے توبہ کر لی کہ آئندہ کسی پیر کے پاس نہیں جائیں گی۔ یہ خود سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اب اچانک سے جب اس کو حمل ٹھہر گیا تو ہم سب حیران تھے، لیکن وہ نفل پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے اسے معاف کیا اور اس کی جھولی بھر دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ہمیں پیر فقیروں پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اور آخر میں جو بھابھی حاملہ ہو گئی وہ بہت اچھا تھا، یا اس کی سزا یہی تھی کہ اس انفیکشن کی وجہ سے وہ ہمیشہ بانجھ ہی رہتی اور دوسرے لوگ بھی بھابھی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے اور دوبارہ کبھی بھی پیروں کے چکر میں نہ پڑتے؟